اور ایسے میں پھر ایک ٹویٹ دیکھیے جس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کیسے 45 سال پہلے یو ایس ایمبیسی سے جو سٹاف تھا جو سیگون یعنی کہ ویتنام میں اسی طریقے سے ایئر لفٹ کیا جا رہا تھا جیسا کہ آج کابل میں یہ ایئر لفٹ کیا جا رہا ہے. سو 45 ایئرس اسٹرائکنگ سملیرٹی ہے جی ان دونوں امیجز کے دوران کے درمیان. آگے بڑھتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ بگرام ہوائی اڈے کا کنٹرول بھی سنبھال لیا, جیل کا کنٹرول بھی سنبھال لیا, قیدی بھی رہائی کر لیے. پھر صدارتی محل جو تھا وہاں سے جو تھی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے مذاکرات جو ہیں اس وقت وہ کیے جا رہے ہیں. پھر خبر یہ آئی کہ علی احمد جلالی کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کرنے کی بات کی گئی ہے جسے طالبان نے مسترد کر دیا ہے. پھر یہ خبر آئی کہ اشرف غنی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں گے جلد ہی. اور پھر تقریباً 6 بجے کے قریب فائنلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی چند ہی گھنٹوں بعد کہ اشرف غنی اور ان کی ٹیم کابل سے تاجکستان روانہ ہو گئے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نائب صدر امر اللہ صالح, مشیر قومی سلامتی حب اللہ محب بھی ان کے ہمراہ فرار ہو گئے ہیں. فرار کا لفظ ہم تو استعمال کر ہی رہے ہیں لیکن ان کی اپنی کابینہ کے لوگ اور ان کے اپنے وہاں پہ جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بھی ان کے لیے فرار, بھگوڑے, چھوڑ کے چلے گئے, بیچ دیا افغانستان کو, اس طرح کے الفاظ باقاعدہ اپنی ٹویٹس میں اور انٹرویوز میں استعمال کر رہے ہیں اور تنقید کی جا رہی ہے. اس کے بعد 6:30 بجے کے قریب مزید ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. طالبان نے اپنے جنگجوؤں کو کابل میں داخل ہونے سے روک دیا ہے. اچھا, اب یہ جو امریکہ اس کے اوپر بار بار تنقید کی جا رہی ہے کہ جی چھوڑ کر چلے گئے, اس کے جواب میں صدر بائیڈن نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار سابق امریکی صدر ٹرمپ اور افغان فورسز کو قرار دے رہی ہے جو اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں جی کہ 29 مارچ 2020 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں جو معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت امریکی فوج نے افغانستان سے پرامن انخلا کرنا تھا, تو یہ پہلے جو صدر ٹرمپ ہیں وہ یہ ڈیل کر گئے تھے جس کو آگے پریزیڈنٹ بائیڈن نے صرف آنر کیا ہے اور وہ خیر اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ امریکیوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی تمام اس میں ذمہ داری ہے. ویسے دلچسپ بات ہے 8 جولائی کو امریکی صدر جو بائیڈن سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا طالبان کابل پہ قبضہ کر سکتے ہیں یا یہ لا علمی ہے یا بریفنگ نہیں دی گئی یا پتہ نہیں, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے بعد میں پلے آؤٹ کی. کیا کہا جو بائیڈن نے, ذرا سنیے. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. کہہ رہے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے, اور یہ ایک ہفتے پہلے کی, یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, یہ کانفیڈنس تھا. اس کے بعد کیا ہوا ہے, پاکستانی ریاست کیا سوچ رہی ہے, کابل کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے, اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. عائشہ تنظیم صاحبہ بیورو چیف ہیں VOA برائے افغانستان, کیا وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں, تو ہم ان سے یہ بات کریں گے. جی عائشہ, پہلے میں آپ کو کوئکلی تھوڑی سی اپڈیٹ لے کے, پھر آئی نو آپ بزی ہیں, آپ نے اور جو ہے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہوگی. اس وقت بتائیے کہ آپ کا میں بارے میں سن رہی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ چکر بھی لگا کے آئی ہیں, گھوم پھر کے بھی آئی ہیں, حالات کا آپ نے جائزہ لیا ہے. اس وقت ہوز ان چارج ان کابل؟ دیکھیں سڑکوں پہ کیونکہ 9 بجے کے بعد سے تو کابل میں کرفیو لگ گیا ہے, کم از کم 6-7 بجے تک جب تک کہ میں باہر سڑکوں پہ تھی تب تک سڑکوں پہ اس طرح کا کوئی مہم نہیں تھا. آپ کو ابھی بھی افغان کے جو گارڈز ہیں وہ جگہ جگہ نظر آ رہے تھے. ایئرپورٹ کے آس پاس سیکیورٹی بہت سخت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان نے یہ اعلان کیا ہے آفیشیلی, جس کو کہ میں نے ذاتی طور پر ویریفائی نہیں کیا, لیکن اب تک ان کے جو اعلانات ہیں وہ بہت سارے صحیح ثابت ہو رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انہیں یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ کچھ جگہوں پہ پولیس اپنی پوسٹ چھوڑ رہی ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنے فائٹرز کو یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ کابل شہر میں داخل ہو جائیں, اور وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ خلا پر کر رہے ہیں جو سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ پریزیڈنٹ کارزائی نے بھی ایک
ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि अब अशरफ गनी के मुल्क से जाने के बाद एक काउंसिल बनाई गई है जिसमें वो होंगे, डॉक्टर अब्दुल्ला होंगे, गुलबदीन हिकमतयार होंगे, और ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे और एक पुरअमन मुंतकली के लिए राह हमवार करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ तालिबान सोर्सेज की तरफ से ये ऐलान हो रहा है, या ये जो कुछ तालिबान सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जो मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब, वो भी शायद काबुल पहुंच गए हैं और शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या कहते हैं कि शायद वो इस्लामी इमारात का ऐलान करेंगे। लेकिन ये बात अभी मुझे ऑफिशियल जो तालिबान के जराए हैं उनकी तरफ से नजर नहीं आई। बट अगेन मैं इतना ज्यादा मूव अराउंड कर रही हूँ कि हो सकता है मैंने ऑफिशियल मिस की हो। बहरहाल फिलहाल जो मैंने काउंसिल आपको बताई है साबिक सदर हामिद करजई, गुलबदीन हिकमतयार और अब्दुल्ला पर मुश्तमिल, ये लोग इस वक्त मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। ओके, अच्छा, चूंकि आप घूम फिर रही हैं, क्या वाइब है, क्या ऑब्वियसली खौफ भी है, अनसर्टिनिटी भी है, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो यहाँ बैठकर हमें अंदाजा हो रहा है। लेकिन वहाँ पे मैं कुछ विजुअल्स देख रही थी कि कुछ पोस्टर्स के ऊपर वो पेंट किया जा रहा है, वो इमेजेस मिटाए जा रहे हैं खवातीन के। क्या वो ऑथेंटिक खबरें हैं या वो, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है ना इस वक्त, और उन्होंने कहा गया बाय द वे तालिबान ने कि जी खवातीन पढ़ सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, सब उनको नहीं छेड़ा जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा। देखिए, इस वक्त मैंने कम से कम अपने सामने कोई नहीं देखा पोस्टर पे पेंट होता है, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले तक तो तालिबान शहर में दाखिल भी नहीं हुए थे। तो अब जब सुबह मैं बाहर निकलूंगी तो फिर पता चलेगा कि पोस्टर्स पे पेंट हुए हैं या नहीं हुए हुए। दूसरी तरफ ये कि जहां तक आपने शहर की बात की, तो जाहिर है कि सुबह को पैनिक बहुत ज्यादा थी। तो दोपहर तक मामला थोड़े इसलिए सेटल हो गए थे कि लोगों को अंदाजा हो गया था कि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो हमला नहीं करेंगे, तो वो हमला नहीं कर रहे। ठीक है। अब जो एक वो अंडरलाइन फियर होता है ना लोगों का कि अब हमारे साथ क्या होगा, खास तौर पर वो लोग जो जरा प्रोग्रेसिव हैं, जो जरा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, जो खवातीन के हुकूक के लिए बहुत आवाज उठाते थे, जिन्होंने तालिबान को शायद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया कि जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि उनके साथ तालिबान क्या करेंगे। अगरचे तालिबान ने आम माफी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा एंजाइटी है लोगों में। तो अब इस किस्म की जो अंडरलाइंग एंजाइटी है वो कि जब तालिबान वाकई मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, जब काबुल पे उनका कब्जा हो जाएगा, तो तब क्या होगा। सही, बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमें अपडेट दे रही थी। हमेशा जो वहाँ पर ज़मीनी हकाइक जाने और मरूजी हालात के बारे में हमें वहाँ से अपडेट दें, तो बहुत शुक्रिया आयशा।